الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 26 رجب المرجب 1445 ہجری بمطابق 7 فروری 2024 بروز بدھ 2024 بروز بدھ بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پہلا درس ہے سورہ فرقان کا، اور پہلی آیت ہے تبارک الذی، کہو سبحان اللہ۔ بڑی خیر و برکت والا ہے وہ نزل الفرقان، جس نے اتارا ہے فرقان، علی عبدہ، اپنے محبوب بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بن جائے سارے جہان والوں کو غضب الہی سے ڈرانے والا۔ تبارک ایسا فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، اور فعل ہونے کے باوجود دیگر مشتقات اس میں مضارع یا اس میں فاعل وغیرہ نہیں بنتا۔ یہ برکتن سے ماخوذ ہے، برکتن سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے خیر نفع رسانی میں زیادتی، اس لیے تبارک کا معنی ہوگا زاد خیرہ و عطاہ کثرہ، کہ اس کی خیر اور اس کی جود و عطا بہت زیادہ ہے۔ جب کسی کام میں، کسی فعل میں اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جائے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ چیز بڑھ گئی، وہ چیز اللہ چاہے تو بڑھا سکتا ہے، یہ بھی برکت ہی ہے، پر اصل یہ معنی نہیں ہے۔ مثلا میں نے ایک شخص کو کہا کہ آپ یہ اشراق کے نفل پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور آپ کے رزق میں برکت فرما دے گا۔ تو 3 ماہ کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب میں نے وہ اشراق کے نوافل تو پڑھے ہیں، 3 ماہ ہو گئے مسلسل پڑھ رہا ہوں، میری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا۔ آپ نے کہا تھا کہ روزی میں برکت ہوگی، میری تنخواہ تو ویسی کی ویسی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے برکت کہا تھا، کثرت نہیں کہا تھا۔ برکت ہونا اور ہے، اور کثرت یعنی بڑھ جانا اور ہے۔ رہے گی تنخواہ تو 20,000، پر جب برکت آئے گی تو اللہ 80,000 کے کام کروا دے گا۔ اور جن کے ہاں برکت نہیں ہوتی، ہمارے جو جج صاحبان ہیں، ان کی روزانہ کی تنخواہ 5.5 لاکھ ہے ڈیلی بیس کی، مگر گزارا نہیں ہو رہا، پھر بھی باہر ملک بھاگتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا رکھا ہوا ہے۔ تو کثرت اور ہے، برکت اور ہے۔ آگے ہے جی فرقان۔ کل میں نے بتا دیا تھا فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والے کو۔ تو یہ قرآن پاک ہر حق اور باطل میں، شرک اور توحید میں، کفر اور اسلام میں، ایمان اور بے ایمانی میں، امن اور بد امنی میں، شرافت اور رذالت میں، حیا اور بے حیائی میں، غیرت اور بے غیرتی میں، تجارت اور سود میں، اور جتنے بھی معاملات ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن ہے۔ اگر قرآن نہیں ہے تو فرق ہو سکتا؟ جن معاشروں میں قرآن نہیں ہے ان میں رشتوں کی حیا بھی، اور جن میں قرآن ہے ان میں ہر رشتے کی حیا ہے۔ قرآن جو نہیں ہے تو حیا بھی کوئی نہیں۔ تو یہ ہو گیا، میں لمبی بحث کروں گا تو ٹائم بہت ہو جائے گا۔ علی عبدہ لیکون، یہ نازل فرمایا ہے اپنے محبوب بندے پر، محبوب بندے پر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اسی پر جمعہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ کہ اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، اپنے بندے کو۔ اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر جسے رب کہے یہ میرا خاص بندہ ہے، وہ محبوب پاک کی ذات ہے۔
یاد رکھیے کہ حضور بندے تو ہیں پر بندوں جیسے، انسان تو ہیں پر انسانوں جیسے، بشر تو ہیں مگر بشروں جیسے، اگر بشروں جیسے ہوتے تو رات کے چھوٹے سے حصے میں اوپر کیسے چلے جاتے اور واپس بھی تشریف لے آئے؟ تو آپ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اس کی شرح انشاءاللہ جمعے میں ہو جائے گی، کہو انشاءاللہ۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ سارے جہان والوں کو ڈرائیں اللہ کے غضب سے۔ ڈر کے ہی بول لو، اللہ کے غضب سے ڈرائیں۔ حضور ڈرانے والے ہیں، جنت کی خوشخبری دے تو جو ڈرے گا اس کو مل جائے گی نا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے کی خوشخبری دے، میں نے کہا جو ڈر گیا مل جائے گی نا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر والے محبوب اٹھئے اور ان کو ڈرائیے۔ تو اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ نیند چھوڑ کر مصلی پہ آئیں گے نا۔ جن کو اللہ کا ڈر ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو نہیں ہے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی دکان کے لیے تو اٹھیں گے پر رحمان کے لیے تو ڈرانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی، اصل حکومت اللہ کے پاس ہے۔ اگر کافروں کے پاس ہوتی تو وہ ہمیں زندہ رہنے، کافروں کو چھوڑو، یہاں کسی کو کوئی عہدہ دے کے دیکھو انشاءاللہ پھر وہ اپنے مخالفوں سے کیا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ مانو کہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، نہیں بنایا اس نے کسی کو بیٹا۔ جب سارا کچھ ہے ہی اس کا تو بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹوں کی ضرورت تو انہیں پڑتی ہے نا جنہیں سہارا چاہیے، جنہیں کو وارث وغیرہ چاہیے۔ اللہ تو زندہ ہے، اللہ تو قیوم ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، اس نے تو جانا نہیں ہے کہیں، تو اس کو کسی وارث وغیرہ کی ضرورت ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں اس کا کوئی شریک سلطنت میں۔ کہو سبحان اللہ۔ کسی کام میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا صفات دو قسم کی ہیں، ایک جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں تو کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسری صفات وہ ہیں جو اللہ بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، ہیں اللہ کی پر وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا جی، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے پیدا فرمایا ہے ہر چیز کو، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پر اس نے مقرر کیا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ، یعنی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہر چیز کا پھر ایک مقررہ اندازہ بھی۔ مثلا چاند کا پیدا کیا ہے، چاندنی کو پیدا کیا ہے تو وقت بھی متعین کیا ہے نہیں کیا، اس کا چھوٹا ہونا بھی طے کر دیا ہے، بڑا ہونا بھی، درمیانہ ہونا بھی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سورج کو دیکھ لیجئے، اللہ نے صرف سورج پیدا نہیں کیا، اس کا گھڑنا، اس کا گھٹنا، اس کا بڑھنا اور اس کا سخت ہونا اور نرم ہونا بھی پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہوا کا پیدا فرمایا ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ سب تک پہنچتی ہے، بلا تکلف پہنچتی ہے۔ بچنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، یا جب چاہیے ہوتی ہے تو حصول کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اور دیکھ لو انسان، سوائے تمہارے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس اندازے سے باہر جا سکے۔ ایک تو ہی ہے، تجھے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تو اپنی مرضی استعمال کرتا پھرتا ہے، تو کہتا ہے میں بڑا چیز ہوں، میں بڑی چیز ہوں، یہ میری قدرت ہے، میرا گھر ہے، میرا رقبہ ہے، میری نوکری ہے، میرا عہدہ ہے۔ ارے تو بھی اللہ کا ہے اور تیرا سب کچھ بھی اللہ کا ہے، مگر کیا ہے کہ تجھے تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں اختیار دیا ہے، اسی کا تجھ سے حساب لینا ہے۔ بھینس سے حساب نہیں ہوگا، اس کو اختیار ہی نہیں دیا۔ بولو نا، بکری سے حساب تجھ سے ہوگا، تیرا اللہ نے اندازہ مقرر کر چھوڑا ہے۔ اب الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے عمل کر کے آ تاکہ تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً بنا رکھے ہیں انہوں نے خدائے برحق کو چھوڑ کر ایسے خدا لا یخلقون شیئا جو نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو بھی. مکھی تو کیا مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے. مچھر تو کیا مچھر کا پر پیدا نہیں کر سکتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو تمہیں اللہ سے کیا بیر ہے؟ مشرکوں سے کہہ رہا ہوں بس تمہیں اللہ سے کیا بیر ہے؟ اللہ سے کیا تمہاری ٹسل چل رہی ہے؟ اللہ کو سمجھو نا, اللہ کے در پہ آؤ. اللہ کو چھوڑ کر اس مخلوق کے در پر جا رہے ہو جس کا خالق بھی اللہ ہے, جو کسی کو پیدا کر سکتے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ دَرًّا وَلَا نَفْعًا اور نہیں قدرت رکھتے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی اور نہ نفع پہنچانے کی. یعنی جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہیں تو کیا نفع پہنچائیں, اپنے آپ کو بھی نفع پہنچا سکتے؟ یہ تمہیں تو کیا نقصان پہنچائیں گے, یہ اپنے آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً اور نہیں طاقت رکھتے کسی کو مارنے کی اور نہ زندہ کرنے کی. وَلَا نُشُورًا اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ جلانے کی, یعنی زندہ کرنے کی بھی کوئی طاقت رکھتے؟ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بھائی گج کے بولو ماشاءاللہ. آپ تو ابھی اللہ کا ذکر کریں گے بڑی زور زور سے, اب کیوں نہیں بولا جا رہا؟ بھائی زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ نفع دینے والا کون ہے؟ نقصانوں سے بچانے والا کون ہے؟ جب ساری انسانیت مر جائے گی دوبارہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل جو اللہ خود بیان فرما رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین.